شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی غلط روایت کا پوسٹ مارٹم کرنے لگا ہوں۔ اس روایت کا نمبر 1380 ہے۔ اس پر اپنی رائے دینے سے پہلے آپ انجینئر مرزا محمد علی کی زبانی یہ روایت سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازے کو رکھا جاتا ہے اور لوگ میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے ہیں تو میت کلام کرتی ہے، بولتی ہے۔ پہلے تو میں کہوں گا کیا فائدہ ان صاحب کے انجینئر ہونے کا جب انہیں یہی معلوم نہیں ہے کہ میت یا مردہ کس کو کہتے ہیں۔ ایک طرف لفظ میت کا استعمال بھی کر رہا ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میت بولتی ہے، حالانکہ یہ شخص خود مردے کے سننے اور دیکھنے اور بولنے پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ کلپ دیکھیے۔ ان کو کہ اپنے بزرگوں کے سامنے آپ کوئی بات کریں جب وہ سوئے ہوئے ہوں، خراٹے لے رہے ہوں، اور بعد میں ان کو اٹھا کے پوچھے میں نے کیا بات کی تھی، تو بتا دیں گے؟ نہیں تو قبر ہی جا کے انہوں نے کہ مطلب کوئی کیمرہ فٹ کر لے جیڑا جیندے جی نہیں سن رہا، وہ کہتا نہیں طاقتاں وج جاندیاں نے، یہ ہو جاندہ ہے، وہ ہو جاندہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ شخص خود بتا رہا ہے کہ جب زندہ آدمی سوتا ہوا کچھ نہیں جان رہا ہوتا ہے تو مرنے کے بعد وہ کیا سنے گا اور کیا بتائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ شخص خود بھی مردے کی قیامت سے قبل دیکھنے سننے اور بولنے کا قائل نہیں، مگر جہاں پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا معاملہ آ جائے وہاں پر یہ اندھوں کی طرح ان کتابوں کی تقلید شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال ہمارے لیے قرآن کی گواہی کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کرتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے تھے، تو تم ان کو پکارو پس وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں ثابت ہو گیا کہ اگر مردے سن سکتے اور بول سکتے تو اللہ تعالیٰ کبھی ان مشرکین کو یہ چیلنج نہ دیتے۔ اگر مردہ بھی بولے تو پھر اسے مردہ ہی کیوں کہا جائے؟ اب یہاں کچھ حضرات ضرور فرمائیں گے کہ اس روایت میں میت سے مراد جسم نہیں بلکہ روح ہے۔ وہ پکارتی ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ یہ وسوسہ بھی شیطان ہی ڈالتا ہے کیونکہ وہی ہے جو اللہ کی آیت کے خلاف ذہن بناتا ہے، مگر وہ چونکہ انسان کو جھوٹ کے اوپر کھڑا کرتا ہے اس لیے انسان پھر شیطان کی بات کو سچ ثابت نہیں کر پاتا۔ بالکل اسی طرح اس روایت کو بیان کرنے والا یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ انسانی روح ہے۔ مثلا روح کو نہ تو چارپائی پر لٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے کاندھوں پر اٹھایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے حساب سے تو روح کو موت ہی نہیں ہے، تو پھر یہ اس کے لیے میت کا لفظ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق روح کو فرشتے لے جاتے ہیں، تو پھر یہاں روح فرشتوں سے خود کو چھڑا کر کیسے واپس آ گئی ہے؟ لہٰذا اگر یہاں مردے سے مراد روح مانا گیا تو اس سے بھی ان کے بہت سے عقائد پر ضرب لگتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ آپ جسم کو تو کہیں لے جا سکتے ہیں مگر روح کو تو کہیں نہیں لے جا سکتے، لہٰذا اس کا یہ پوچھنا کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو یہ روح کے لیے تو بالکل ہی فٹ نہیں بیٹھتا۔ تو لہٰذا اس روایت کے حساب سے روح بھی یہاں فٹ نہیں بیٹھتی، اور جسم کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں، وہاں قرآن سے بھی دلیل موجود ہے، اور خود انجینئر جب دوسرا کا مذاق اڑاتا ہے تو مانتا ہے کہ مردے نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ تو اس طرح جب اس روایت سے یہ طے نہیں ہو سکتا کہ یہاں بولنے والا جسم ہے یا روح، تو اصولی طور پر یہ روایت یہیں دم توڑ دیتی ہے، مگر پھر بھی دیکھتے ہیں کہ انجینئر صاحب اپنی انجینئرنگ کو اور کہاں تک آگے لے جاتے ہیں۔ اگر نیک میت ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی جلدی آگے پہنچا دو۔ سنا آپ نے کہ یہ کہتا ہے کہ نیک میت کہتی ہے مجھے آگے پہنچا دو، یعنی میت بھی لگتا ہے انہی کی طرح ہے کہ یہ اس کی بات سن نہیں رہے مگر وہ پھر بھی بولے جا رہی ہے۔ اب اس سے اگلی بات سنیں۔ اور اگر بدکار میت ہوتی ہے تو کہتی ہے تباہی ہو، مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو۔ اور اس میت کی اس آواز کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائیں۔ یہ آپ سے سن کے الفاظ ہیں۔ یہاں آپ نے سنا کہ اس نے کیا کہا کہ میت کی آواز کو جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، اور اگر انسان سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائیں۔ اس حساب سے جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات کو تو بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ تو بے ہوش نہیں ہوئی۔ شاید یہ صاحب یہ بات بتانا بھول گئے کہ وہ انسان سے زیادہ مضبوط اعصاب کی مالک مخلوقات ہیں۔ مگر یہاں بھی ایک مسئلہ ہے کہ چلیے فرشتوں اور جنات کو اگر ہم مائنس بھی کر دیں اور جانوروں میں بھی طاقتور جانوروں کو ہم ایک طرف کر دیں، تو کیا کتے بلیاں چوہے یہ بھی انسان سے زیادہ مضبوط اعصاب کے مالک ہیں جو یہ بھی بے ہوش نہیں ہو رہے؟ کہ کم سے کم انسان کی اتنی تذلیل تو نہ کی جائے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر جانور اس عذاب کی آواز سن رہے ہوتے جس سے مخلوقات بے ہوش ہو جائیں تو کیا وہ اتنے آرام سے یہاں کھیل رہے ہوتے؟ اس روایت کی بات مشاہدے کے خلاف ہے، لہٰذا یہ ایک اور ثبوت ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ علماء انسانی روح کے جس نظریے کو شیطان سے لے بیٹھے ہیں اسے سنبھالنے میں بری طرح ناکام ہیں۔ اس روایت کے مطابق پہلے میت کو کاندھوں پر اٹھایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں روح مراد نہیں ہو سکتی کیونکہ روح کو تو کاندھوں پر نہیں اٹھایا جا سکتا۔
پھر روح تو ان کے بقول ویسے ہی جسم سے نکل جاتی ہے. پھر ان کے بقول روح جو ہے وہ غیر مرئی ہے، وہ اگر بولے گی تو اس کی آواز سنی ہی نہیں جا سکتی. وہ اگر فرشتوں کے ساتھ بولے تو بات سمجھ بھی آتی ہے، مگر انسان اس کی آواز کو سن ہی نہیں سکتا، تو وہ بھلا کیوں انسانوں سے بات کرے گی؟ تو میت سے مراد جسم ہی ہو سکتا ہے، مگر چونکہ جسم کے سننے اور بولنے اور دیکھنے کا قرآن نے رد کیا ہے، اور ان علماء میں بھی ایسے ہیں جو جسم کے کسی صورت بولنے سننے دیکھنے کے قائل نہیں، لہٰذا اس روایت میں جسم تو فٹ نہیں بیٹھتا. اس روایت کا ایک تضاد ایک اور روایت سے بھی ثابت آتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول کا گدھا قبر کے عذاب کو سن کر بہت زور سے بدکا کہ اللہ کے رسول گرتے گرتے بچے. اس روایت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ معمول نہیں تھا، بلکہ موجزاتی طور پر گدھے کو آواز سنائی گئی تھی، جس سے وہ گھبرا گیا اور بدک گیا. گو کہ وہ روایت بھی جھوٹ کا پلندہ ہے، مگر وہ روایت اس روایت کو بھی غلط ثابت کرتی ہے کہ اگر تمام حیوانات ویسے ہی مردوں کی آوازیں سن رہے ہیں تو پھر موجزاتی طور پر اسے کیوں سنوایا گیا؟ قصہ مختصر کہ من گھڑت انسانی روح سے جڑی ہر بات کھوکھلی اور تضادات سے بھرپور ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کسی اور روایت کے پوسٹ مارٹم کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ ہم سب کو شیطان کی فنکاریوں سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل جانب حق کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے. شکریہ.